السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 72۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ 4-5 سالہ بچہ خوف سے چیخ رہا تھا، ممی ممی۔ ریچھ کی خوفناک سیاپوشت شانی کی طرف تھی۔ شانی کو اپنے ریچھ کے درمیان ایک کام کی شے نظر آئی۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے صوفے کا چوبی بازو تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے رک گئی صرف ایک لحظے کے لیے۔ اس نے موٹا چوبی بازو اٹھایا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر خونی جانور پر پل پڑی۔ لکڑی کی 2 نہایت شدید ضربیں ریچھ کی کنپٹی پر لگی۔ وہ منہ سے ایک تیش بھری آواز نکال کر پلٹا اور شانی پر جھپٹا۔ خدا کی پناہ، اس کی چھوٹی سرخ آنکھوں میں قاتلانہ چمک تھی۔ سفید دانت خطرناک انداز میں تھوتنی میں سے جھانک رہے تھے۔ اس کے گلے میں سرخ رنگ کا ایک چوڑا پٹا اور موٹی رسی بھی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس موذی جانور کو کہیں باندھا گیا تھا اور یہ وہاں سے رسی توڑا کر بھاگ نکلا ہے۔ ہیوانی بو کا ایک ناگوار جھونکا شانی کے نتھوں سے ٹکرایا۔ ریچھ کی قاتل تھوتنی اسے اپنے چہرے سے بمشکل 3 فٹ کے فاصلے پر نظر آئی۔ شانی نے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک بار پھر پورے زور سے جانور کے منہ پر وار کیا۔ گوشت اور لکڑی کے ٹکرانے سے بھد کی لرزہ خیز آواز ابھری، پھر دوسری، پھر تیسری۔ شانی نے الٹے قدموں سے پیچھے ہٹتے ہوئے 3 ضربیں لگائیں۔ ریچھ کی سیاہ تھوتنی سے اڑنے والے خون کے چھینٹے اسے صاف دکھائی دیے۔ اس کے کانوں میں انگنت دہشت زدہ چیخیں گونج رہی تھی۔ یہ ارد گرد موجود مرد و زن تھے۔ وہ پیچھے ہٹ رہی تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ مشتعل جانور کا جوابی وار بڑا سخت ہوگا۔ جانور کے نکیلے پنجوں نے ابھی اسے چھوا نہیں تھا، لیکن اسے ان پنجوں کی بے پناہ کاٹ کا اندازہ تھا۔ کیا مجھے کوئی بچانے آئے گا؟ یہ سوال بے پناہ شدت سے شانی کے ذہن میں گونجا۔ اچانک اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نشیب میں گری۔ پانی کا زوردار چھپاکا ہوا اور وہ سونگ پول میں گری تھی۔ نیم سرد پانی نے ایک ساتھ میں اس کے سارے جسم کو بھگو دیا۔ لکڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ بپھرے ہوئے جانور نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شانی کے پیچھے پول میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کسی گائیڈڈ میزائل کی طرح شانی کے پیچھے تھا۔ یہ سوئمنگ پول کا اتھلا پانی تھا۔ شانی کے پاؤں پول کے فرش کو چھو رہے تھے، لیکن یہ اس کی زندگی کے بدترین لمحے تھے۔ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر شانی نے ایک کے بعد دیگرے 3 خوفناک دھماکے سنے۔ اسے لگا کہ 2 مرتبہ ریچھ کے جسم کو شدید جھٹکا لگا ہے۔ چند سیکنڈ بعد نسبتاً قریب سے ایک اور دھماکہ ہوا۔ شانی نے دھماکے کے ساتھ اپنی بائیں جانب ایک شعلہ بھی لپکتے دیکھا۔ ریچھ پلٹ کر پانی میں گرا۔ ایک بار پھر زوردار چھپاکا ہوا۔ شانی کو پول کے نیلگو پانی میں ایک دم سرخی سی تیرتی بھی نظر آئی۔ یقیناً یہ ریچھی کا خون تھا۔ چلانے کی آوازیں چاروں طرف سے بدستور بلند ہو رہی تھی۔ کچھ افراد پانی میں کودے۔ انہوں نے شانی کو سنبھالا اور سہارا دے کر باہر نکال لیا۔ چند افراد اس مقامی سیٹ کو سہارا دے رہے تھے جو جانور کے خونی دھکے سے پانی میں گرا تھا۔ پھر شانی کو اپنے سامنے چودھری بشیر دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ غالباً اس کا سارا نشہ اب ہرن ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شانی کو دیکھنے لگا۔ ایک انگریز عورت تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے اپنی گرم شال شانی کے کندھوں پر ڈال دی۔ تمہیں کوئی زخم تو نہیں آیا؟ کسی عورت نے شانی سے پوچھا۔ نہیں، شانی نے جواب دیا۔ ایک دوسری عورت نے آگے بڑھ کر شانی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ چند فٹ کے فاصلے پر کوہرام مچا ہوا تھا۔ جس عورت کی شارک پر ریچھ نے پنجہ مارا تھا وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ چند افراد اسے ہاتھوں میں اٹھایا اور گاڑیوں کی طرف چلے گئے۔ عورت کو بچانے کی رسمی کوشش کی جا رہی تھی۔ جس بچے کو شانی نے بچایا تھا وہ گورا چٹا سفید فام تھا۔ اس کے بال سنہری مائل تھے۔ گردن پر چند خراشوں کے سوا اسے کوئی زخم نہیں آیا تھا۔ اب وہ اسی انگریز عورت کی گود میں تھا جس نے ذرا دیر پہلے شانی کو گلے سے لگا کر سسکیاں لی تھی۔ اب وہ بچے سمیت ایک بار بھی شانی کے گلے سے لگ گئی اور اس کا بھیگا ہوا سر چومنے لگی۔ اس نے انگلش میں کہا، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میں ذرا واش روم تک گئی تھی کہ باہر آ کر دیکھا تو قیامت مچی ہوئی تھی۔ وہ عورت کون تھی جس کے پاس بچہ تھا؟ ایک مہمان نے اردو میں پوچھا۔ وہ اس کی آیا تھی، چودھری بشیر نے بھاری آواز میں کہا۔ پتہ نہیں بچتی بھی ہے یا نہیں، ایک اور شخص نے خدشہ ظاہر کیا۔ چودھری بشیر ابھی تک حیرت زدہ نظروں سے شانی کو دیکھتا چلا جا رہا تھا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ شانی یہاں کیسے اور کیوں کر پہنچی۔ دور دور تک بکھر جانے والے مہمان اب سمٹ کر جائے واردات کی طرف آ رہے تھے۔ کچھ لوگ تالاب کے پاس مر جانے والے ریچھ کے گرد جمع تھے۔ اس کا بہت بڑا سیاہ جسم پانی میں ڈولتا ہوا خوفناک لگ رہا تھا۔ کوٹھی کے احاطے میں ہر طرف الٹیاں ہوئی کرسیاں، بکھری ہوئی جوتیاں اور دیگر سامان دکھائی دے رہا تھا۔ میرا خیال ہے بیٹی کو اندر لے جاؤ، ساری بھیگ گئی ہے بیچاری، ایک بڑی عمر کے شخص نے شانی کے بارے میں مشورہ دیا۔ چودھری بشیر اور دیگر افراد شانی کو لے کر کمروں کی طرف آ گئے۔ راستے میں شانی نے سفید بچے کو اٹھایا اور کئی بار اس کا منہ چوما۔ ایسا کرتے ہوئے شانی کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تھے۔ یہ ہے کون؟ مہمانوں میں سے کسی کی آواز شانی کے کانوں سے ٹکرائی۔ میری عزیزہ ہیں، چودھری بشیر نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد شانی چودھری بشیر کے ساتھ ایک کمرے میں موجود تھی۔ انگریز عورت کی گرم شال ابھی تک شانی کے کندھوں پر تھی۔ چودھری بشیر نے ایک ملازمہ کو شانی کے پاس چھوڑا اور گیس ہیٹر لگوا دیا۔ شانی سے بولا، تم چاہو تو کپڑے بدل وغیرہ سکتی ہو، میں باہر کا ہنگامہ نمٹا کر ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ باہر چلا گیا۔ ملازمہ شانی کے قریب خاموش کھڑی تھی۔ شانی نے سر اٹھا کر دیکھا تو چونک گئی۔ یہ زہرہ تھی، لاہور والی کوٹھی کی وہی نومر ملازمہ جو اکثر ہیڈ نوکرانی جالا کے جبر و تشدد کا شکار رہتی تھی۔
कोठी में कई मरतबा जोहरा को जाला की जबरदस्त मारपीट का सामना करना पड़ा था और फिर एक मरतबा चौधरी बशीर ने भी इसे मारा था। वजह यह थी कि वो मोबाइल सेट चौधरी की नजर में आ गया था जिस पर शानी रुस्तम से रब्ता करती थी। चौधरी को शक गुजरा कि शायद इस मोबाइल का ताल्लुक जोहरा से है। एक लहजे में शानी को सब कुछ याद आ गया। जोहरा ने हैरानी से कहा, चौधरानी जी आप फिर यहाँ आ गई, आप क्यों आई हैं यहाँ? बस जोहरा, आना पड़ा है, अगर वक्त मिला तो तुम्हें तफसील बताऊंगी। अभी तो मुझे ये बताओ कि ये खूनी जानवर यहाँ कोठी में पहुंचा किस तरह था? जोहरा ने बुरा सा मुंह बनाया। चौधरानी जी आपको तो पता ही है कि इन कोठियों और हवेलियों में मालिक लोग क्या क्या तमाशे करते हैं। यहाँ भी आज कुछ उल्टे सीधे तमाशे हो रहे थे। पता नहीं कि आपने देखा या नहीं, अभी बाहर अहाते में अंग्रेज लड़की की कुश्ती हो रही थी। वो आधी से ज्यादा नंगी थी, इनको देख कर शर्म आती थी। इसके बाद रीछ और कुत्तों की लड़ाई होनी थी। इस लड़ाई पर बड़ी बड़ी शर्तें लगी हुई थी। आपने बाहर देखा ही होगा, कुछ अंग्रेज लोग भी तमाशा देखने के लिए आए हुए थे। ये चौधरी जी के यार बेली हैं, कुवैत से इनके साथ रहे थे। बात अब शानी की समझ में आ रही थी। रीछ और कुत्तों की लड़ाई देही इलाकों में एक खास तफरीह है। इस नामाकूल खेल को देखने के लिए लोग सैकड़ों की तादाद में खुले मैदानों में जमा होते हैं और शोर शराबा करते हैं। आज ये लड़ाई इस वसी और इस कोठी के अहाते में होने वाली थी। लेकिन ये रीछ खुल कैसे गया? शानी ने पूछा। ये एक नहीं दो रीछ हैं। बहुत से लड़ाके कुत्ते भी पिछवाड़े में बंधे हुए हैं। दरअसल चौधरी जी के कारिंदों अरशद हुसैन वगैरह ने रीछों को जरा तेज करने के लिए शराब पिलाई है। इस रीछ ने शायद कुछ ज्यादा ही पी ली थी। रस्सी तुड़ाकर भाग निकला और बावर्ची खाने के खुले दरवाजे से अंदर घुस आया। यहाँ काफी तोड़फोड़ की है जी इसने। कई दरवाजे और शीशे बर्बाद हुए हैं। शादी के लिए बहुत सी रंगदार बत्तियां चौधरी जी लाहौर से लेकर आए थे, वो भी किरची किरची हो गई। शानी चौंक गई। इसने पूछा, किसकी शादी हो रही है यहाँ? जोहरा ने घबरा कर दाएं बाएं देखा, फिर सरगोशी में बोली, आपको पता नहीं जी? शानी ने नफी में सर हिलाया। जोहरा 2-3 सेकंड खामोश रही, फिर कहने लगी, मेरी जान पहले ही बड़ी मुसीबत में आई रहती है जी। आप किसी को यह ना बताना कि मैंने कुछ कहा है। जोहरा तुम्हें मेरा पता ही है। शानी ने इसे तसल्ली दी। वो बोली, चौधरानी जी चौधरी साहब ब्याह कर रहे हैं। यह मुल्तान की एक कुड़ी है, सुना के उम्र की भी ज्यादा नहीं लेकिन है सोहनी। अगले हफ्ते चौधरी जी इसी कोठी से इस कुड़ी की जंग लेकर जाएंगे। तुम्हें पक्का पता है? शानी ने पूछा। जोहरा ने एक बार फिर पूरे जोरों शोर से तस्दीक की। शानी ने जोहरा से पूछा, मुन्ना कहाँ है? वो भी यहीं जी, ऊपर वाले मंजिल पर सो रहा है। आजकल फिरदौस इसकी आय बनी हुई है। मुन्ने का जिक्र सुनकर शानी का दिल धड़क उठा। इसके जी चाहा कि वो उठे और दरवाजों दीवारों से हवा की तरह गुजरती हुई मुन्ने तक पहुंच जाए, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इस सोच को अमले जामा पहनाना मुमकिन नहीं। शानी ने जोहरा से मुन्ने के बारे में चंद मजीद बातें पूछी। इसी दौरान में बाहर से रोने पीटने की आवाजें आने लगी। जोहरा सूरत हाल जानने के लिए बाहर गई। वापिस आई, उसका चेहरा धुआं धुआं था। इसने बताया कि जख्मी होने वाली औरत चल बसी है। इसकी गर्दन शराबी रीछ के पंजे से बुरी तरह जख्मी हुई है और अस्पताल पहुंचने तक इसके जिस्म का बहुत सा खून बह चुका था। इतने में भारी कदमों की चाप सुनाई दी। शानी इस चाप को बड़ी अच्छी तरह पहचानती थी। चौधरी बशीर आ रहा था अपनी तमाम तर चौधराहट और रोब दबे के साथ। इसके आते ही जोहरा अपनी उंगली दुरुस्त करती हुई बाहर निकल गई। चौधरी ने दरवाजा भीड़ दिया और शानी के सामने सोफे पर बैठ गया। लगता था कि वो अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर आया है। इसकी आंखें अभी तक सुर्ख थी, लेकिन अंदाजा होता था कि नशा उतर चुका है। वो बोला, मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने बर वक्त हिम्मत की और कोशिश करके स्टीफन के बच्चे को मौत के मुंह से बचा लिया। बच्चे की वालदा ग्रेस तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हैं और तुमसे दोबारा मिलना चाहती हैं। मैंने कुछ नहीं किया चौधरी साहब, जो कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ। मैं तो सिर्फ वसीला बनी हूँ। मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ हूँ। अभी तक मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। चौधरी बोला। शानी ने कहा, मैंने कुछ देर पहले आपके लिए चिट भिजवाई थी, पता नहीं कि आपने मिली या नहीं। कैसी चिट थी? मैंने आपसे आपके घर में आने की इजाजत मांगी थी। चौधरी ने जरा चौंक कर अपनी गर्म बास्केट की जेब टटोली। चिट निकल आई। चौधरी ने चिट पढ़ी। अंदाजा हुआ कि वो पहली बार चिट देख रहा है। एक लंबी सांस लेकर इसने चिट दोबारा जेब में रख ली। इसकी नजर बेसाख्ता शानी की तरफ गई। शानी के जिस पर नम लिबास था और इसकी निस्वानियत को नुमाया कर रहा था। चौधरी की पाटदार आवाज शानी के कानों में गूंजी। 2 दिन पहले लाहौर में जब तुम्हारा फोन आया तो मैंने हरगिज नहीं सोचा कि इतनी जल्दी तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। बस आपसे 1-2 बातें करना थी, इसलिए ये मुलाकात जरूरी थी। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम मुन्ने से मिलना चाहती हो, लेकिन तुम मेरी मजबूरियां समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हो। मुन्ने से मिलने और इसे अपनाने का एक वक्त था जो तुम खो चुकी हो, और इसके साथ साथ मैं भी काफी कुछ खो चुका हूँ। अब मैं बड़ी मुश्किलों के बाद मुन्ने को संभालने में कामयाब हुआ हूँ। मैं इसकी बेहतरी के लिए बहुत कुछ सोच रहा हूँ और बहुत कुछ सोच भी चुका हूँ। चंद दिन में 1-2 बड़ी तब्दीली आने वाली है। मैं अपनी जिंदगी को बड़ी मुश्किल से नई शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इस बात की इजाजत किसी को हरगिज नहीं दूंगा कि वो मुझे या मेरे बच्चे को फिर से डिस्टर्ब करे। शानी ने चल में तवक्कुफ की और बोली, आप जिन 1-2 तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, इनके बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ। आप शादी कर रहे हैं। बशीर चंद सेकंड तक शानी का चेहरा तकता रहा,
پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں میں کر رہا ہوں شادی۔ تمہاری دغابازی کے بعد میں اس طرح ٹوٹ پھوٹ گیا تھا کہ زندگی کی شکل ہی پہچانی نہیں جاتی تھی، لیکن اب امید پیدا ہو رہی ہے کہ شاید جینے کا کوئی راستہ نکل آئے۔ دغابازی کا لفظ سیدھا شانی کے دل پر لگا، لیکن اس لفظ کی وضاحت طلب کر کے چودھری بشیر سے کسی لمبی بحث کا آغاز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کس طرح اسے دغاباز کہہ سکتا تھا؟ اس کے اور شانی کے درمیان منع کے سوا کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی ناطہ نہیں تھا۔ اگر چودھری بشیر کے دل میں کچھ تھا تو وہ یک طرفہ تھا۔ اس یک طرفہ جذبے کے زیر اثر وہ شانی کے قریب آنے کے لیے ہر حربے استعمال کرتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے معصوم بچے کو بھی حربے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ منع کے ذریعے شانی کو بلیک میل کرنے کی مسلسل کوشش کی تھی اور ایک موقع پر کامیاب بھی ہوا تھا۔ شانی کو اپنے چہرے پر ماضی کا وہی کراہت آمیز لمس محسوس ہونے لگا جب اس کے چہرے سے چودھری کی بدبودار سانسیں ٹکرائی تھی اور اس کی پشت پر ایک سخت دیوار تھی۔ اس نے چودھری کا زہریلے لفظ بڑے تحمل سے برداشت کیے اور بولی، چودھری بشیر، آپ اونچی حیثیت اور رتبے کے مالک ہیں، آپ کو خدا نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ آپ جس طرف نظر اٹھائیں گے آپ کو اپنے لیے اچھی سے اچھی شریک حیات نظر آئے گی۔ اس حوالے سے آپ کو کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے لیے کوئی بہتر شریک حیات ڈھونڈ لیں۔ چودھری بشیر نے چونکا شانی کو دیکھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کیا تم اس لڑکی کو جانتی ہو جو میرے گھر آ رہی ہے؟ شانی نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چودھری کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اس کا چہرہ تمتمانے لگا اور جلدی بیماری کے جو 2-3 داغ حلوز اس کی پیشانی اور رخسار پر موجود تھے مزید نمایاں ہو گئے۔ تم کہاں ملی ہو اس سے؟ وہ کڑے لہجے میں بولا، بس اتفاق سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ پاک وطن کی کریانہ فروش سیف کی بیٹی آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس بارے میں تفصیل نہیں پوچھیں گے۔ چودھری بشیر کچھ دیر تک شانی کو گھورنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے میں نہیں پوچھتا تم سے تفصیل، لیکن تمہیں کیا کمی نظر آئی ہے اس لڑکی میں؟ لڑکی میں کوئی کمی نہیں ہے چودھری صاحب، اس بیچاری کو تو ماں باپ جس ڈولے میں بٹھائیں گے وہ بیٹھ جائے گی اور زندگی بھر ڈولے میں بیٹھنے کا حق بھی ادا کرتی رہے گی۔ کمی ان حالات میں ہے جن سے وہ گزر رہی ہے، اور میرا خیال ہے آپ بھی ان حالات کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ کوئی لڑکا ہے جو کوکب اور اس کے گھر والوں کو پریشان کر رہا ہے۔ گھر کے سامنے ایک دکان پر اڈا بنا رکھا ہے، کوکو کا پیچھا بھی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی شہری علاقوں میں کمی نہیں۔ میرے 2 بندے سیف کے محلے میں گئے تھے اور اس کا دماغ درست کر دیا تھا۔ اس کے بعد کی کسی واقعے کا آپ کو پتہ نہیں؟ شانی نے دریافت کیا۔ پرسوں پتہ چلا تھا کہ اس نے کوئی زہریلی شے کھا کر خودکشی کا ڈرامہ رچایا ہے۔ چودھری نے بیزار لہجے میں کہا، اس نے ڈرامہ نہیں رچایا، وہ مرتے مرتے بچا ہے۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی غرض نہیں اور نہ ہی کوئی تعلق واسطہ ہے، لیکن میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ بہت بری طرح لڑکی کے چکر میں ہے۔ جہاں تک لڑکی کی بات ہے وہ پوری طرح اپنے باپ باپ کی فرمانبردار ہے۔ وہ اس کے لیے جو فیصلہ کریں گے اس پر سر جھکا دے گی۔ لیکن شانی کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ بات مکمل کرو، چودھری تحکم سے بولا۔ چودھری جی، شاید وہ لڑکی آپ کو وہ محبت اور خوشی نہ دے سکے جس کے لیے آپ شادی کے بعد حقدار ہوں گے۔ آپ انجان نہیں ہیں، آپ ان معاملوں کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں، چودھری بیزاری سے بولا۔ فلم اور کہانیوں والے عشق اب اس نئے زمانے میں نہیں ہوتے۔ اگر کسی کے سر پر اس قسم کا بھوت سوار بھی ہو تو شادی کے بعد 1-2 مہینے میں اتر جاتا ہے۔ تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے حالات کو اور اپنے ہونے والی بیوی کو تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک تو ہو جائے گا چودھری صاحب، کیونکہ اب جیسے لوگ سب ٹھیک کر لیتے ہیں، مگر بات تو سچی محبت اور سچی خوشی کی آ جاتی ہے۔ سچی محبت اور خوشی، چودھری نے خوب چبا کر کہا۔ کیا تم مجھے دے سکتی ہو یہ سچی محبت اور خوشی؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے براہ راست شانی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شانی لرز کر رہ گئی، ہونٹ ایک لمحے کے لیے خشک ہوئے۔ چودھری نے زہریلے الفاظ کی بوچھاڑ کی، تمہارے پاس کہاں سے آئے گی محبت اور خوشی؟ تم تو یہ سب کچھ اعلیٰ خاندان کے ایک اعلیٰ چشم و چراغ کو دے چکی ہو۔ وہ بندہ جس کی نیک ناموں کی تفصیل پنجاب کے ہر تھانے میں لکھی ہوئی ہے، جس نے درجنوں سہاگ اجاڑے ہیں، ان گنت بچوں کو یتیم کیا ہے، جو پتہ نہیں کتنی عزتوں کا لٹیرا اور کتنے بے گناہوں کا قاتل ہے۔ سوچتا ہوں تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کہاں رنگ والی کی وڈی آپا اور اونچے شمیلے والا چودھری ارشاد، اور کہاں ان کی یہ بیٹی جس نے ایک ڈاکو سے ڈنکے کی چوٹ پر یارانہ لگا رکھا ہے۔ خدا کے لیے چودھری، خدا کے لیے مجھ پر ایسے الزام نہ دھریں جنہیں میں برداشت نہ کر سکوں۔ میں پہلے ہی بہت زخمی ہوں، مجھے اور زخمی نہ کریں۔ شانی باقاعدہ آنسوں سے رونے لگی، موٹے موٹے آنسو اس کے ہاتھوں اور جھولی میں گرے۔ چودھری خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر رحم کی کوئی رمق نمودار نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد شانی نے کہا، میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کہ آپ کو اس شادی سے روک سکوں۔ آپ یہ شادی نہ کریں، یہی آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ کے لیے بہترین رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کوئی اور ڈھونڈ لیں آپ اپنے لیے جو دل و جان سے آپ کی شریک حیات بن سکے۔ میں یہ بات پوری خلوص سے کہہ رہی ہوں۔ چودھری اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم کیسے کوکب اور اس کے گھر والوں سے ملی ہو، کہاں جوہر آباد اور کہاں ملتان شہر، تم یہاں پہنچی کیسے ہو؟ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ درخواست کی تھی کہ آپ مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
लेकिन वो सारी बातें मैं आपको बता सकती हूँ जिनसे आपको कुछ हासिल होगा। क्या मतलब? शानी ने उल्टे हाथ से अपने आंसू पूछे। क्या आपको पता है कि जिस लड़के ने कोकब के लिए खुदकुशी की है वो कौन है? नहीं, मुझे ठीक से पता नहीं, वो सिगरेट सुलगाते हुए बोला। आपको पता तो शायद अब इस मामले की संगीनी को ज्यादा अच्छी तरह महसूस कर सकते। शानी ने कहा, फिर जरा तवक्कुफ से बोली। वो लड़का रिश्ते में आपका कजन है, मियाना के ताऊ हशाम का बेटा है। ताऊ हशाम का बेटा? चौधरी ने बेहद हैरत से कहा। ऐनक के पीछे इसकी आंखें मामूल से ज्यादा बड़ी नजर आने लगी। वो कुछ देर तक गैर यकीनी नजरों से शानी को देखता रहा, फिर कहने लगा, लेकिन ताऊ हशाम के तो कई बेटे हैं, तुम किसकी बात कर रही हो? सबसे छोटे राजू की। चौधरी का भारी भरकम चेहरा हैरत की तस्वीर नजर आने लगा। शानी ने चौधरी को इस बारे में थोड़ी सी तफसील बताई। वो तवज्जो से सुनता रहा, ताम इसके चेहरे पर सख्ती में किसी तरह की कमी वाक़ई नहीं हुई थी। शानी ने आखिर में चौधरी को यह भी बता दिया कि कोकब अब भी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। कल भी अपने वालिद के जरा ऊंचा बोलने की वजह से चकरा कर गिर गई और बेहोश हो गई। क्या पता वो चौधरी के घर जाकर भी ऐसे हालात का शिकार रहे या हालात इससे भी बदतर हो जाए। चौधरी ने सब कुछ सुनने के बाद एक गहरी सांस ली। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ये मामला भी इतना आगे बढ़ चुका है कि वापसी मुमकिन नहीं। बहरहाल तुमने जो एक दो बातें बताई हैं वो भी काबिल गौर हैं। मैं इस मामले पर सोच विचार करने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। शानी के दिल में उम्मीद की किरण जागी। इसने कहा, आप बहुत ठंडे दिल से सोचें, हर पहलू पर गौर कर लें। इसके अलावा आप राजू के बारे में भी पूरी तस्दीक कर लें। मैंने आपको कुछ गलत नहीं बताया। कुछ देर बाद शानी उठ खड़ी हुई। इसने चौधरी की तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहा, मैं यहाँ होटल फारान में ठहरी हुई हूँ। आपने अगर मजीद कुछ पूछना हो तो यहाँ फोन करके मुझसे पूछ लें, फिर आप जो फैसला करें इसके बारे में मुझे बता दीजिएगा। चौधरी बशीर ने कार्ड ले लिया, फिर पथरीले तासुरात के साथ शानी को देखता रहा। शादी ने दबीज कालीन पर पांव धरती दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसके कंधों पर अभी तक सफेद फार्म ग्रेस की शाल थी। इसे शाल लौटानी थी और वो अपनी चादर वापस लेनी थी। वसी कमरे के दरवाजे की तरफ जाते हुए शानी महसूस कर रही थी कि चौधरी की पुरतबिश निगाहें इसका ताक़ुब कर रही हैं, इसके बदन की हर जुम्बिश का जायजा ले रही हैं। वो अपने आप में सिमट के इसका दिल चाहा कि 7-8 कदम का फासला जल्दी से तय हो जाए और वो चौधरी की निगाहों की जद से बाहर निकल जाए। अभी वो दरवाजे से 2 कदम दूर थी कि चौधरी की आवाज़ इसके कानों में पड़ी, मुन्ने से मिलना चाहती हो? शानी बेसाख्ता पलटे और उम्मीद भरी नजरों से चौधरी की तरफ देखने लगी। इसका सीना धक धक करने लगा। चौधरी उठा और धीमे कदमों से चलता शानी के पास आ गया। इसकी पुरतब्श निगाहों ने सर से पांव तक शानी का जायजा लिया। इसने बड़ी बेबाकी से शानी का नम कंधा थामा और बोला, तुम ये शादी रुकवाने के लिए ही आई हो? मुझे भी ठीक से मालूम नहीं कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो। बहरहाल तुम्हारे कहने पर मैं ये शादी रोक सकता हूँ। तुम मुन्ने से भी मिल सकती हो। इसके अलावा कि तुम्हारी जो शर्तें होंगी मुझे कबूल होंगी, लेकिन इन सब के बदले मेरी भी एक शर्त है। आखिरी अल्फाज कहते कहते चौधरी का लहजा बिल्कुल ड्रामाई हो गया। शानी इसको देख रही थी। घनी मूंछों के नीचे इसने अपने होंठों को हरकत दी। मैं सब कुछ भूलकर अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम हाँ कह दो तो मैं सैफुल्ला और कोकब वाले मामले को फुल स्टॉप लगा दूंगा। शानी हैरान निगाहों से चौधरी की तरफ देखती चलेगी। एक लम्हे में जैसे इसके रगों से सारा खून किसी ने निचोड़ लिया था। इसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वो चौधरी को क्या जवाब दे। इसके लब बस थर्रा कर रह गए। इससे पहले कि वो चौधरी के चेहरे से नजर हटाकर वापस मुड़ती, चौधरी ने बुलंद आवाज में फिरदौस को पुकारा और कहा, मुन्ने को यहाँ लेकर आओ। शानी जैसे ही पथरा गई। इसे लगा कि जमीन कदम में गड़ गए हैं। वो आगे जा सकती है न पीछे। चंद सेकंड बाद बलाई मंजिल पर कदमों की मध्यम चाप सुनाई दी। फिर शानी को लंबी तिरंगी फिरदौस सीढ़ियों पर दिखाई दी। वही नौकरानी जिसका सर एक मरतबा शानी ने लहूलुहान कर दिया था। शानी के सामने वही था जिसके सपनों में आता था, जो कभी मंजर, कभी आवाज और कभी लम्स बनकर इसके इर्द गिर्द मौजूद रहता था। शानी तड़प गई और वो तो था ही बच्चा। वो चिल्लाए फिर दोस्त के हाथ से छुड़ाकर तेजी से शानी की तरफ आया। शानी भी सब कुछ भूल गई। वो घुटनों के बल बैठी और मुन्ना इससे लिपट गया। वो इसे यूं चिमटा जैसे इसके जिस्म का हिस्सा हो। शानी से बेतहाशा चूमने लगी। चौधरी ने इशारा किया और फिर दोस्त इन तीनों को कमरे में छोड़कर बाहर चली गई। शानी मुन्ने से बेबस थी, लेकिन महसूस कर रही थी कि चौधरी इन दोनों को गहरी नजरों से देख रहा है। मुन्ना इससे जुदा होने का नाम नहीं ले रहा था। शानी से अपने साथ लिपटाए हुए सोफे पर आ बैठी। वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। एक बार इसका मुंह सर चूमने लगी। चाची, तुम कहाँ चली गई थी? मैं आपको ढूंढता रहा। मैं बड़े दिनों तक रोता रहा, लेकिन तुम मुझे चुप कराने के लिए नहीं आई। तुम क्यों नहीं आई ताजी? वो बड़े मासूम लहजे में से झंझोड़ते हुए बोला, मैं बीमार पड़ गई थी बेटा, अस्पताल में थी। शानी से बहलाया। मुन्ने ने जरा पीछे हटकर शानी को ध्यान से देखा। अपने छोटे छोटे हाथों से उसका रुखसार से हिलाए। अब तुम बीमार नहीं होना, अब तो तुम कहीं नहीं जाओगी? मुन्ने ने पूछा। अच्छा बेटा, नहीं जाऊंगी, उसे सीने से लगाते हुए बोली। मुन्ने ने चौधरी से मुखातिब होते हुए कहा, अबू जी, मैंने नई अम्मी नहीं लेनी, मैं चाची के साथ ही रहूंगा। आप सारे दरवाजे बंद कर दें, चाची अब कहीं नहीं जाएंगी। चौधरी ने कहा, बेटा, तुम्हारी चाची दरवाजे बंद करने से नहीं रुकेगी। इसके दिल में एक चोर दरवाजा है, वो बंद हो गया तो फिर शायद रुक जाए।
ورنہ ہم دونوں کو ہمیشہ اس کی راہ دیکھنا پڑے گی۔ نہیں نہیں، میں نہیں تمہیں جانے دوں گا۔ منہ نے ایک بار پھر بےتاب ہو کر شانی کے گہوں میں باہیں ڈال دی اور اسے بھینچ دیا۔ شانی نے بہت کوشش کی لیکن وہ خود کو منہ سے جدا نہ کر سکی۔ آخر سے روحان سے لہجے میں کہا، کیا میں منہ کو ایک دن کے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ وہ بے رحمی سے بولا، تم ایک دن کی بات کرتے، میں چاہتا ہوں تم ہر وقت اس کے ساتھ رہو۔ اس کا جملہ معنی خیز تھا۔ میں فی الحال ایک دن کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سر جھکائے وہ بولی، ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن جو بات میں نے کہی ہے اس پر غور ضرور کرنا۔ اس سے پہلے کہ شانی باہر نکلتے دروازے پر دستک ہوئی۔ چند سیکنڈ بعد وہی انگریز عورت اندر داخل ہوئی جس کے بچے کو شانی نے بچایا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ نظر آ رہی تھی۔ یہ گریس تھی۔ اس نے ایک بار پھر تشکر کے انداز میں شانی کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس نے بشیر کی طرف ڈوڈبائی آنکھوں سے دیکھا اور بولی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا دیر کے لیے مجھ سے بات کر لوں؟ ضرور چودھری بشیر نے خوش اخلاقی میں جواب دیا، آپ نشست گاہ میں آرام سے بات چیت کر لیں۔ گریس نے انگلش میں چودھری کا شکریہ ادا کیا اور شانی کو ساتھ نشست گاہ کی طرف آ گئی۔ منا بدستور شانی کی باہوں میں تھا۔ نشست گاہ میں جانے کے لیے دونوں برآمدے میں پہنچے تو احاطے میں بدستور افراتفری کے آثار نظر آئے۔ تالاب کے کنارے کئی افراد مردہ ریچھ کی لاش کے گرد جمع تھے۔ زیادہ تر مہمان واپس جا چکے تھے لیکن ابھی کچھ یہاں تھے اور ٹولے کی صورت میں کھڑے تھے۔ دونوں پہلوان عورتیں برآمدے میں ایک جانب لوہے کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اب وہ پورے لباس میں تھی۔ شانی کی بس ایک نگاہ ان پر پڑی۔ نہ جانے کیوں وہ شانی کو خجل سے نظر نہ آئی۔ شاید انہیں اس بات کا احساس تھا کہ ایک دبلی پتلی سی عام لڑکی نے ان سے زیادہ دلیری اور جسمانی قوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ احاطے میں بکھری ہوئی کرسیوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ شانی اور گریس نشست گاہ میں آ بیٹھی۔ یہاں گریس کا انگریز شوہر بھی موجود تھا۔ یہ چوڑے شانوں والا ایک دراز قد شخص تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی نیلی تھی۔ عمر قریباً 32-30 سال رہی ہوگی۔ اس نے بھی آنکھوں میں آنسو بھر کر شانی کا شکریہ ادا کیا۔ جس وقت ریچھ نے ڈیوی نامی بچے اور اس کی مقامی آیا پر حملہ کیا، یہ شخص چودھری بشیر کے ساتھ کوٹھی کے اندر تھا۔ بعد میں شور شرابہ سن کر یہ لوگ باہر نکلے۔ ریچھ پر ایک گولی چودھری بشیر اور دوسری اسی اسٹیفن نامی شخص نے ایک گارڈ سے رائفل لے کر چلائی تھی۔ وہ تینوں کچھ دیر تک اس جانکا حادثے پر تبصرہ کرتے رہے۔ اسٹیفن نے بھی تصدیق کی کہ ریچھ کے رکھوالوں نے اسے زیادہ مستی میں لانے کے لیے شراب پلائی تھی۔ یہ ایک سنگین معاملہ تھا اور اب چودھری بشیر کے اہلکار کوشش کر رہے تھے کہ اس معاملے کو کسی طرح دبایا جا سکے۔ گریس نے بڑے جذباتی لہجے میں شانی سے کہا، اب میں تمہاری یہ چادر دینے والی نہیں اور نہ ہی اپنی چادر تم سے واپس لوں گی۔ یہ ہمارے پاس ایک دوسرے کی نشانی رہے گی۔ وہ بہت جذباتی نظر آ رہی تھی۔ شانی کے پوچھنے پر اس نے بتایا، میں اور اسٹیفن انگلینڈ سے آئے ہیں۔ چودھری بشیر سے ہماری دوستی اس وقت کی ہے جب یہ کویت میں تھے۔ یہ ہمیں بہت دفعہ پاکستان آنے کا کہہ چکے ہیں۔ اب یہاں پنڈی میں اسٹیفن اور اس کے دوست فرائڈ کو ایک کام بھی تھا۔ ہم نے سوچا یہ دونوں کام ہو جائیں گے۔ گریس دیر تک اپنے بارے میں بتاتی رہی۔ وہ ایک اچھی خاتون لگتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں شانی کو محسوس ہوا کہ وہ یہاں اپنی آمد کے حوالے سے کچھ چھپا رہی ہے۔ شانی وہاں سے سیدھی ہوٹل پہنچی۔ منا اس کے ساتھ اور یہ لگتا تھا کہ شانی کو پوری کائنات اس کے ساتھ ہے۔ وہ جاگتی آنکھوں سے ایک پھولوں سے لدے ہوئے چھوٹے سے گھر کا جو خواب دیکھا کرتی تھی، اس میں دو ہی تو کردار تھے، ایک منا جو اس کی باہوں میں جھولا جھولتا تھا اور دوسرا فراق شانے اور چوڑے سینے والا وہ مرد جو بھاری قدموں سے چل کر آتا۔ شانی اور منہ کو ایک ساتھ بڑی محبت سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا تھا۔ معزز سامعین حضرات، اس دلچسپ داستان کے بقیہ واقعات اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔